نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذرا اس کا مطلب بیان فرما دیجیے کہ صحبت نیکاں اگر یکساعت است، کہ نیک لوگوں کی صحبت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہو، ایک لمحے کے لیے بھی ہو، بہتر از 100 سالہ زہد و طاعت است، وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 100 سال ایک آدمی گناہ سے بچے اور اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، تو ایسے شخص کا عمل ایک طرف، دوسرا بندہ اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے، یہ اس سے بہتر ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پوچھا کہ بزرگوں نے یہ شعر کہا، یہ اور انداز سے بھی کہی گئی یہ بات، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، اخلاص والی عبادت سے بھی بہتر ہے 100 سال کی. تو عجیب بات ہے. تو فرمایا اس کا کہ نیکوں کی صحبت اگر ایک ساعت کے لیے میسر ہو جائے تو 100 سالہ زہد و طاعت سے جو بغیر رہبر کامل کے ہو بہتر ہے. جو خود کی نیکی آپ نے 100 سال کر لی، اس سے بھی بہتر ہے کہ ایک لمحہ کسی بزرگ کے ساتھ رہے. تو فرمایا کہ صوفیہ کے بہت سے ارشادات کی صحیح تعویل و توجیہ شریعت و طریقت کے جامع کاملین ہی کر سکتے، اس لیے خود ان کا کوئی مطلب متعین کر کے بدظن نہیں ہونا چاہیے. یہ مقولہ بھی اسی قبیل سے، یعنی یہ بات آپ خود اس کی تشریح کریں گے تو کنفیوز ہوں گے. اس کی تفصیل کیا ہے؟ اب جواب سنیے. انصاف کے جواب میں حضرت والا نے فرمایا کہ مجھ سے تو آپ ہی بہتر سمجھنے والے ہیں، مگر میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی گر یعنی کوئی اہم حکمت کا نقطہ آ جاتا ہے، یا کوئی حالت ایسی قلب میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ساری عمر کے لیے مفتاح سعادت بن جاتی ہے، یعنی سعادت کی کنجی بن جاتی ہے. یہ عمومی بات نہیں، ہر وقت ہر ساتھ مراد نہیں، بلکہ وہی وقت اور وہی ساتھ مراد ہے جس میں ایسی حالت پیدا ہو جائے جو ساری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، وہ بہتر ہے. عرض کیا تو کیا ہر صحبت اس درجے مفید نہ ہوگی؟ فرمایا کہ ہے تو یہی بات، مگر کس کو علم ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کی وہ کون سی ساتھ ہے جس میں یہ حالت میسر ہو اور یہ گراں دولت ہاتھ آئے گی. ہر صحبت و مجلس میں اس کا احتمال ہے، اس لیے ہر صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سے ہر صحبت کا مفید اور نافع ہونا ظاہر ہو گیا. اور اس حالت کو 100 سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے. ابھی جو بات جہاں تک ہوئی اس کو تھوڑی سی تشریح کر دوں، کیونکہ الفاظ بھاری ہوتے ہیں تو لوگوں کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے. وہ بات تو بہت آسان ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں کبھی ایک ایسا نقطہ پتہ چل جاتا ہے، ایسی گر کی بات پتہ چل جاتی ہے، کوئی ایسا دل میں جذبہ ایمان کا پیدا ہو جاتا ہے، ایک حوصلہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ بس پھر اس کے بعد زندگی کا ڈھب بدل جاتا ہے، لائن بدل جاتی ہے، عمل میں آ جاتا ہے. اب تک ایک الٹے راستے میں چلے جا رہا تھا، ایک بات سے خالی ایسا چوکنا ہو گیا، سیدھے راستے پہ چل پڑا. تو وہ ایک لمحہ اس آدمی کی زندگی بدلنے میں اس کی معاملت کر گیا. تو یہ لمحہ اس 100 سال کی عبادت سے بہتر تھا. جب وہ کرتا رہتا آگے بھی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں جو وہ یہ عبادت کر تو رہا ہے لیکن اس کو کوئی سعادت اس سے نصیب نہیں ہو رہی، بس کچھ ثواب مل رہا ہے، جو اچھی بات ہے. تو وہ ایک لمحے میں اس سے زیادہ کما سکتا ہے جو وہ 1000 سال میں یا 100 سال میں کمائے گا اپنی مرضی سے کرنے والا کام. یہ ایسے ہی ہے کہ حصی مثالوں میں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک اسپیشلسٹ کسی بھی فیلڈ کا اس کے چند لمحے میں وہ بات کہہ دے، بلکہ آپ سب بھی اس کا تجربہ کرتے ہیں. ایک عام محلے کا جی پی، اس کے پاس جاتے رہتے ہیں 1 دن 2 دن 5 دفعہ 6-8 دفعہ. اسی فیلڈ کا اسپیشلسٹ آپ کو دیکھتا ہے، وہ 5 منٹ دیتا ہے آپ کو. اس دوران میں وہ آپ کی تشخیص سے لے کے علاج تک کی ساری باتیں ایسے کر دیتا ہے کہ آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں 3 مہینے سے میرا جی پی مجھے بیوقوف بنا رہا تھا، بار بار جاتا تھا، کبھی یہ دوا دے کے ٹرخا دیتا تھا، کبھی وہ. اس لیے کہ وہ کامل نہیں ہے اور وہ کامل ہے. تو کامل کا تھوڑا وقت بھی، تھوڑی بات بھی، ایک جملہ بھی آپ کے لیے بہت تشفی کا بات، حالانکہ ہو سکتا ہے وہی بات جی پی بھی کہہ رہا ہوں، پھر بھی وہ اطمینان نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ تکے میں کہہ رہا ہوگا، یہ علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہے، وہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس پر اعتماد ہے. اس لیے کہ وہ جس بات کو کہہ رہا ہے اس کی پوری وہ دلائل رکھتا ہے، تجربہ رکھتا ہے.
تو اللہ والے بھی اسی طریقے سے بعض اوقات ایک نقطے سے، ایک نظر سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک نظر دیکھنے سے زندگی بدل جاتی ہے، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک جملے سے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، محبوب ہیں، اور وہ اپنا شکار سے واپس آ رہے ہیں، پتہ چلا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، تکلیف پہنچائی، برا بھلا کہا، تو یہ سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کو سیدھا اپنی کمان سے مارا اس کے سر پہ، خون بہہ گیا، اس کا چوٹ لگا دی۔ اب واپس آ کے کہا کہ میں نے بدلہ لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مجھے کیا لینا دینا، میرے لیے تو اچھی بات یہ ہوتی کہ آپ میرے ساتھ کام میں ہوتے۔ اچھا تم یہ چاہتے ہو؟ ہاں بس صحیح، اب ایمان لیتے۔ تو ایک جملہ کہا، ایمان دل میں اتر گیا، اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، فوراً ایمان لیا، ایمان لیا، لمحے بھر میں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یوں تقدیر بدل جاتی ہے۔ سمامہ بن اسال اپنے قبیلے کے بڑے سردار پکڑے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون سے باندھنے کو کہہ دیا۔ آئے، پوچھا ان سے، سمامہ کس حال میں پاتے ہو؟ کہیں گے اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ کا کرنا درست ہے، اس لیے کہ میں تو دشمن کی طرف سے لڑنے کے لیے ہمارا وہ چل رہا تھا، تو اس لیے پکڑا گیا ہوں، تو ٹھیک ہے، میرا یہی انجام ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ مجھے مال یا احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، مال لے کر چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ ایسے پر احسان کریں گے کہ جو قدردانی کرنے والا ہے۔ آپ چلے آئے، اگلے دن یہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا، تیسرے دن وہی سوال کیا، وہی جواب دیا، پھر آپ نے کہا جاؤ اس کو چھوڑ دو، جاؤ، خدا حافظ۔ بندہ باہر گیا، باہر کسی کنویں پہ پانی وہاں سے نکلوایا، غسل کیا، دوبارہ مجلس میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دی، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان قبول کیا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے 3 دن سے سمجھا رہے تھے، کچھ سمجھایا نہیں تھا، خالی اتنا جملہ کہا تھا۔ گئے کہیں گے میں اصل میں ایمان لانے کے لیے چاہتا ہی تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں موت سے ڈر کے ایمان لا رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ میں اپنی آزادی کے بعد پھر ایمان خود اپنے شوق سے لایا۔ دل میں تو اتر گئی تھی بات، ایک جملہ، ایک بات، ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ تو جب کاملین ہوتے ہیں تو ان کی باتوں سے دل پہ اثر ہوتا ہے، زندگی بدلتی ہے۔ بہت عرصے تک کہتے رہتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے خاص موقع پہ ایک بات کہی، وہ ایسا دل میں لگی، جا کے ٹھک بندہ بدل گیا، پلٹ گیا۔ آپ میں سے کئیوں نے کسی ایسے ہی موقع پر فیصلہ کر لیا کہ نہیں اب آج سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، جماعت نہیں چھوڑوں گا، آج سے داڑھی چھوڑ دی بس اللہ کے لیے، اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چھوٹی تھی پوری کر لی، تھی ہی نہیں تو بڑھا دی۔ یہ سب عموماً ایک لمحے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ سگریٹ پیتے تھے، نہیں چھوڑ پاتے تھے، اچانک سے بس دل میں لگے لعنت بھیج دی، بھیج دی چھٹی۔ تو آپ اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے کام ہوں گے جو آپ نے لمحے بھر میں کیے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اس کی اکثر وجہ یہ ہوگی کہ کسی نیک صالح آدمی کی صحبت میں آپ تھے، اس کی کسی دعا سے، اس کی کسی نظر سے، اس کی کسی خاص انداز سے سمجھانے سے دل پہ اثر ہو گیا، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، کام بن گیا۔ ایسا بہت ہوتا ہے، تو وہی وہ سمجھانا چاہتے ہیں حضرت۔ تو فرمایا کہ اس حالت کو 100 سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے پاس 100 گنی یعنی سونے کے روپے، فلاں زمانے میں گنی ہوتے تھے نا، ہو تو بظاہر اس کے پاس امتعاء یعنی کام کے ساز و سامان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے، لیکن 100 پاؤنڈ ہے، آج کے حساب سے 1,00,000 پاؤنڈ اس کے پاس ہو کارڈ میں، کریڈٹ کارڈ۔ مگر اگر ذرا توامق کی یعنی گہری نظر سے دیکھا جائے تو ہر چیز اس کے قبضے میں۔ ایک آدمی کے پاس چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہو 10-15، اس کے مقابلے میں ایک آدمی کے پاس کارڈ ہو جس کے اندر 1,00,000 پاؤنڈ پڑے ہوئے، تو بظاہر اس کے پاس ہے کوئی چیز نہیں، لیکن اس کے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز کے قابو میں، جو چاہے گا لے لے گا، جس وقت چاہے گا لے لے گا۔
تو یہ گر کی چیزیں جو ہیں، اسی طرح اگر وہ خاص ایمان اور یقین اور اللہ کی محبت کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو بظاہر تو نیک اعمال اور خاص طاعات میں کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں ہے، مگر حکماً ہر چیز ہے، یعنی اس کو خاص قلبی کیفیت کی بنا پر تمام نیکیوں کی توفیق ہو جایا کرے گی۔ پس مراد اعمال پر قدرت ہونا ہے، یہی بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہونے والی اصل دولت ہے، اور اسی لیے اس کو ساری سعادت اور نیکیوں کی کنجی کہا گیا ہے۔ اسی سے سب کام اس کے بن جاتے ہیں۔ اصل چیز وہی نیک کام ہے جن کی یہ مفتاح یعنی کنجی صحبت میں نصیب ہو گئی۔ اگر وہ اعمال نہ کیے تو میری مفتاح کس کام کی؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ بدون اعمال نہ کچھ اعتبار ہے اقوال کا، نہ احوال کا، نہ کیفیات کا۔ اسی لیے ان چیزوں یعنی احوال و کیفیات میں سے کسی چیز میں بھی حظ نہ ہونا چاہیے، یعنی ان احوال سے نہ لطف و وجد آنا معتبر ہے، نہ مقصود سمجھ کر ان پر اطمینان ہونا چاہیے۔ اگر اعتبار کے قابل کوئی چیز ہے تو وہ اعمال ہے، خواہ بدنی ہو یا قلبی، اور اعمال بلا توفیق حق کے مشکل، اور توفیق عادتاً موقوف ہے صحبت کامل پر، یعنی عموماً ہوتا یہی ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق اللہ کے صالح بندوں کی صحبت سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل تو چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ ایک سپارک ہو جائے، ایک جذبہ پیدا ہو جائے، ایک آگ لگ جائے جو آپ کو شیطانی راستے سے ہٹا کے ہدایت کے راستے پہ لگا دے۔ بس ختم بات۔ وہ آدمی چل پڑا، جس وقت وہ چل پڑا صحیح راستے پر، چھٹی آٹو ہو گیا، اب اس کو ضرورت نہیں ہے، اب اس کو تو اس کے لیے وہ لمحہ جس میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا اللہ کی رحمت سے، وہ اصل ہوا نا۔ تو وہ ایک لمحہ باقی وہ عبادت کرتا رہتا لیکن ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، ساتھ اور بھی معاملات چل رہے ہیں، کیفیت پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے تعلق بن ہی نہیں رہا، اللہ کے لیے کر نہیں رہا، بندوں کے لیے پتہ نہیں کس لیے کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بے ریا بھی کر رہا ہو، تب بھی بہرحال اس سے وہ گر حاصل نہیں ہوا۔ کبھی بھی شیطان اس کو عجب میں مبتلا کر دے گا، تکبر میں مبتلا کر دے گا، اپنے بارے خوش فہم کر دے گا، تو وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جیسا اس شخص کا واقعہ، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کا واقعہ ہے کہ جس کو عبادت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے، نیک اچھے اچھے کام اپنے طور پر کرتے کرتے ایسا وقت ہو گیا، ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا اس پر اللہ نے لگا دیا۔ تو بادل کا ایک پیس، ایک ٹکڑا، کلاؤڈ، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا، وہ جہاں جاتا وہ اس کو شیڈ کرتا، سایہ دیتا، اس کے اوپر دھوپ نہ رہے۔ اب لوگ اس کو تھوڑے عرصے کے بعد پہچاننے لگے کہ اچھا یہ وہ بادل کا ٹکڑا وہاں دور سے نظر آ جاتا ہے اوپر، تو سمجھ جاتے کہ اس کے نیچے وہ بزرگ ہوگا۔ تو اتنا اس کا ایک مقام بن گیا، کسی کے لیے اللہ بادل کو ایسے مسخر کر دے تو عبادت کرتے 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 یہ زندگی ایسے گزار رہے تھے۔ انہی کے زمانے میں ایک اور شخص تھا جو ڈاکو تھا، تو وہ رابری کرتا تھا، تو اپنے لوگوں کے ساتھ رات میں اس نے ڈاکہ ڈالا، مال وال لوٹا، لیکن اس کو اب یہ کیفیت دل میں آئی کہ میں کتنا گندا ہوں، اللہ کے حکم توڑتا رہتا ہوں، وہی گناہ کر کے تکلیف ہوئی، ندامت ہوئی، افسوس ہوا، تو کہنے لگا اپنے دوستوں سے، سب سے کہا تم لوگ جاؤ، میں ذرا ادھر تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا ہوں، کہیں تنہائی چاہیے مجھے، لیو می الون۔ وہ سب چلے گئے، یہ آ کے جنگل میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد فجر کا وقت ہونے والا تھا، یہ بیٹھا بیٹھا اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو بس یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اتنے میں نے قتل کیے، اتنے میں نے گناہ کیے، اتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اتنا لوگوں کا مال لوٹا، پتہ نہیں ان کو واپس بھی کیسے کروں گا، سب سوچ سوچ کے پریشان۔ تو ایسے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ معاف کیا جاؤں۔ جب سورج نکل گیا، روشنی ہو گئی، تو سر اٹھا کے ایسے دیکھا اوپر جب روشنی میں، تو تھوڑا آگے وہ بادل کا ٹکڑا نظر آیا، تو یہ ذرا چونکا۔ اس نے کہا میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن وہ آدمی جو اس بادل کے نیچے عبادت کر رہا ہے، جس کے اوپر یہ ٹکڑا سایہ کرتا ہے، میں اگر اس کے قریب چلا جاؤں تو اس کے اوپر اللہ کی جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، شاید ایک آدھ کوئی چھینٹا مجھے بھی لگ جائے، مجھے اگر لگ گیا تو میرا بھی کام شاید بن جائے، یہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمت کر کے ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، شرماتا شرماتا اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، تھوڑا سا فاصلے سے۔ اب وہ ظاہر بات ہے صبح بالکل ایسا موقع ہے کہ جس میں آس پاس لوگ نہیں ہیں، تو اچانک ایسے میں سناٹے میں کوئی آپ کے پیچھے آ کے بیٹھ جائے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ چھٹی حس بتاتی ہے نا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ بزرگ عبادت کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے انہوں نے ایسے پیچھے دیکھا تو یہ تھوڑا سا پیچھے نظر آ گیا بندہ، تو ان کو دل میں خیال آیا کہ مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں، یہ تو اتنا برا انسان ہے، کہیں اس کی نحوست سے میرے معاملات خراب نہ ہو جائے، میری کیفیت خراب نہ ہو جائے۔ وہ اٹھے،
اٹھ کے چلنا شروع کیا. تھوڑا چلے تو دھوپ سر پہ محسوس ہوئی, تو اوپر دیکھا تو بادل کا ٹکڑا وہیں جہاں پہ وہ چھوڑ کے آئے تھے. وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا, یہ اٹھ کے یہاں آ گیا, تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی. فوراً پہنچے وقت کے نبی کے پاس, جا کے ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معلومات کی, تو اللہ نے بتایا کہ بھائی جس وقت وہ غمزدہ دل لے کے, دکھی دل لے کر, ندامت کے ساتھ, افسوس کے ساتھ, اپنے گناہوں کے پشیمان اور پچھتاوے کے ساتھ تیری طرف چل کے آیا, تو ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے پچھلے ایک لمحے میں, اور اس کو ہم نے اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکی رکھ دی, توبہ کی اور نیک راستے کی طرف چلنے کا ارادہ کیا اس نے. وہ چل کے اٹھا, یہاں تک آیا, بس اس برکت سے اس کے پاس نیکیوں کی لسٹ, نیکیاں یہ خالی گناہ کوئی ہے نہیں. توبہ تو سب دھو دیا, صاف ہو گیا. ہم نے دھو دیا, ہماری مرضی, ہم بادشاہ, اللہ بادشاہ. اور تیرے دل میں اس کو دیکھ کے جو حقارت پیدا ہوئی, تکبر آیا, بڑائی آئی, ہم نے تیرے سارے نیک اعمال ضائع کر دی, جلا کے ختم کر دی. کچھ نہیں تیرے پاس, گناہ ہے اب تیرے پاس تکبر کا, ایک بڑائی کا, جو جنت سے دور کر دیتا ہے. تو تیرا معاملہ ختم. اب تجھے اگر توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کر اور جا کے اس کے پاس بیٹھ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری شاید دعا سنے اور تیرا معاملہ بھی سنوار دے. واپس جا کے بیٹھ. تو دیکھو اس کی عبادت 100 سال کی, پتہ نہیں کتنے سال کی رہی ہوگی. اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی, لیکن لمحے بھر میں تباہ و بربادی. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے بعد شیطان کب بہلا دے, کب پھسلا دے, کب دھوکہ دے دے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور اس کو اس ایک صحبت کے لمحے نے تبدیل کر دیا. ارادہ اس کے اندر اللہ نے ڈالا, لیکن وہ چلا اس صحبت کی طرف. تو ایک لمحے کی صحبت اس کے لیے کام آ گئی. اس کو اسی صحبت نے, یعنی یہ الٹا سمجھ کے اپنے آپ کو تباہ کر گیا. اور پھر کہا یہ گیا کہ اب تیرا معاملہ درست ہوگا جب تو اسی کی صحبت میں جا کے بیٹھے گا. تو یہ کب, کیفیت کیسے, اسی لیے صالحین کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو آئینہ دکھاتے رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اپنے بارے میں زیادہ خوش فہمی نہ ہو, آپ اپنے آپ کو ذرا کچھ سمجھنے نہ لگے. اسی لیے عموماً نظر یہ آئے گا کہ جب تک آپ بزرگوں کی مجلسوں میں جائیں, ایک عمومی بیان میں, تو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہتے ہیں, ہر ایک کو انکریج کرتے رہتے ہیں, اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, اذکار, تسبیحات, واقعات مزے مزے کے سناتے رہتے ہیں. اور جہاں ان کے پرائیویٹ میں جا کے بیٹھے, ان سے کہا کہ میں ٹریننگ کے لیے آیا ہوں, میری اصلاح کریں, وہ ڈانٹتے بھی ہیں, غصہ بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی زیادہ سختی بھی کر دیتے ہیں, کبھی ایسے کام بھی کرواتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے ذلیل کروا دیا سب کے سامنے, عجیب و غریب کر دیا اپنی کلوز سرکل میں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹریننگ کے لیے آئیں گے تو آپ کی رگڑائی ہوگی, اور جب آپ مہمان بن کے آئیں گے تو مہمان سر آنکھوں پر, آپ ہمارے کندھے پر سوار ہوئیے, مزے سے آئیے, مزے سے جائیے, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. آپ ٹریننگ کے لیے تھوڑی آئے. جس کا اسکول ہے وہ شروع ہو رہا ہے 7 بجے 8 بجے, جو بھی, جو اس میں ڈیلے ہوگا, لیٹ آئے گا, اس کی ڈانٹ پڑے گی, اس کو کھڑا کریں گے, سزا دیں گے, ڈیٹینشن ملے گی. اسکول میں پڑھتا ہی نہیں, خالی وزٹ کرنے کے لیے آیا, تو وہ 11 بجے آئے گا, گھر کے کپڑوں میں آئے گا, اس کو چائے آفر کریں گے, شربت پلائیں گے, پورے اسکول کا راؤنڈ لگوائیں گے, آدھے گھنٹے بعد وہ جانا, جا کے تو چلا جائے. وہ کہتا ہے میں ذرا کچن میں چلا جاؤں, چلے جاؤ, باتھ روم چلا جاؤں, چلے جاؤ, کینٹین میں بیٹھ جاؤں, میں ذرا وہاں ہوا کھانے جا رہا ہوں, کھائیے جو کرنا کی. تو آپ کہیں گے کہ پوری توجہ پارٹی تو ان کو کرا رہے ہیں, اور ہمیں ڈانٹتے, ہلنے جلنے نہیں دیتے, ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی کچھ نہیں کرنے دیتے. تو اصل محبت کس سے ہے؟ تو اس سے جس کی ٹریننگ کر رہے ہیں, جس کو لگ رہا ہے کہ مجھ پر سختی ہو رہی ہے. یہ باڈی ٹرینر جو آپ کو مسٹر ورلڈ بنا رہے ہوتے ہیں باڈی بلڈنگ میں یا کسی بھی گیم میں, اور رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ آپ نہیں کھا سکتے, یہ ایک انگور کا دانہ بھی نہیں کھا سکتے. تو بھائی سب لوگ کھا رہے ہیں, مجھے بھی دے دے کرنا, یا پھر کہہ دے دی آؤٹ ہو جائے گی, اس وقت ٹائم نہیں ہے, 2 گھنٹے کے بعد, اب اس وقت آپ کو پش اپس کرنے, اس وقت آپ کو کہے گا اللہ کے کڑوا سے جوس کرے گا, یہ پیو. مجھے نہیں پسند ہے, یہ بہت ہی برا لگ رہا ہے, ٹیسٹ اچھا نہیں ہے, میرا ڈیولپ نہیں ہے, مجھے اورنج جوس پسند ہی نہیں, فرض کیجیے, نہیں یہ پیو. اس وقت آپ کو یہ آدھا گلاس پینا ضروری ہے, آدھا ہی پینا ہے, اوپر نیچے نہیں, پورا آدھا. اس کے بعد ذرا 15 منٹ کے لیے لیٹ جاؤ ادھر, تو مجھے نیند نہیں آ رہی, نہیں لیٹ ہو, اب اٹھ جاؤ ذرا, یہاں بھاگو اس پہ ٹریک پہ 15 منٹ. کیا مصیبت ہے, زندگی عذاب کی ہوئی ہے. اس کے دوست آ جائیں, ان کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, پارٹی کرا رہے ہیں, سارا پیزا کھلا رہے ہیں, کوئی ہیلتھ ویلتھ کا فکر نہیں, اور ہمیں ہلنے نہیں دے رہے. تو بنا کس کو رہے ہیں, ٹریننگ کس کی ہو رہی ہے,
تربیت کس کی ہو رہی ہے, فائدہ کس کو ہوگا الٹیمیٹلی, بس یہی ہوتا ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت میں وقتی طور پر بھی جو خیر ایسے بھی آ جائے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن اصل فائدہ ان کو ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے ٹریننگ میں آ جائے اور ان سے اتباع کرتے رہے. وہ جیسے کہ اب یہ بندہ کہے کہ نہیں میں نہیں پورا جوس, میں نہیں بھاگ رہا, میں 1 گھنٹہ سوں گا, تم ایسی کی تیسی دفعہ ہو جاتا. کیا بھائی دفعہ ہو جاتا ہو جائے گا دفعہ. وہ کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہے آپ کے, تو آپ کو خالی ایڈوائز کر رہا ہے کہ بھائی تمہاری ٹریننگ کے لیے یہ ضروری ہے, آپ مانیں گے تو مانیں, نہیں مانتے تو نہیں مانیں. آپ ٹوم نیویگیشن لگائے ہوئے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ جیسے لیفٹ ایگزٹ لے لے ٹرن اراؤنڈ وین پاسبل ٹیک دا نیکسٹ ایگزٹ, آپ کہتے ہیں ایسی کی تیسی نہیں جا رہا, نہیں مانتے مت مان. اگلا ایگزٹ آتا کہتا ہے اب لے کے ذرا یو ٹرن بنا لو, نہیں مانتے ایسی کی تیسی. وہ آپ کو زبردستی تھوڑی کرتا ہے, وہ پھر ڈی ٹور کرتا ہے, پھر دوبارہ ری روٹ کرتا ہے, کچھ آئیڈیا لگاتا ہے, ری کیلکولیٹڈ, پھر بتاتا ہے کہ ایسے کر لو, آپ نہیں کرتے نہیں کرتے. آدھے گھنٹے کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں جہاں پھنستے ہیں تو یہ مان لیا ہوتا تو میں صحیح راستے پہ نہیں کرے, آپ پھنس گیا. اب گھر میں اطلاع کرتے ہیں 1.5 ہوشیاری میں پھنس گیا, مجھے اندازہ نہیں تھا, اب 2 گھنٹے کے لیے ٹریفک یہاں جام, پھر بلبلاتے رہیے, کیا کر سکتے ہیں. صحیح ہے نا. تو شیخ بھی کبھی کوئی زبردستی تھوڑی کرتا ہے کہ ایسا کرو اور ویسا کرو, تو خالی آپ کو بتاتا ہے کہ ایسے کر لو گے تو فائدہ ہوگا, نہیں کرو گے تو تمہاری مرضی. تو نیکوں کی صحبت میں اس طرح کے ایسے فوائد اور ایسے نکات مل جاتے ہیں زندگی جس سے بدل جائے. اس لیے وہ اپنے طور پر جو لوگ عبادت کرتے رہتے ہیں اس میں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ صحیح کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ اپنے طور پہ جو سمجھ رہے ہوں گے کریں گے. ایک صاحب اعتکاف کے دوران اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے, اور نفس کو خوشبو بہت پسند ہے, ان کی نفس کو زیادہ تھی, تو اپنے ساتھ باقاعدہ ایک ڈبے میں پاخانہ لے کر رکھا اپنے ہی, اور اس کو ڈبیا بند کر کے رکھی اپنے پاس, مسجد میں لے کے بیٹھے ہیں اعتکاف میں. تھوڑی دیر کے بعد اس کو سونگتے تھے جب تاکہ تکلیف ہو, تو کہتے میں اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اپنی ٹریننگ خود اپنے حساب سے, خود ہی معالج بن گیا, خود ہی علاج کر رہے ہیں. تو جاہل ہے بالکل ہی. مسجد کے اندر ناپاکی رکھنا حرام کام ہے, حرام سے علاج کر رہے ہیں تو کیا اس کا فائدہ ہوگا. خود کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے. کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ یہ تکبر الٹا آیا کہ دیکھو میں اپنے نفس پہ کیسا قابو پاتا ہوں, کتنی محنت کرتا ہوں, اور نفس پہ قابو کیا پایا, نفس ہی الٹا موٹا ہوا اور بڑائی میں پڑ گیا, شریعت کا حکم الگ ٹوٹا. یہ کام خود کرنے کا نہیں ہے. کینسر ہو گیا, خود ہی کیموتھراپی اپنا علاج کروا رہا ہے, ایسے ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہو تب بھی خود نہیں کرتے, دوسرے کرواتے ہیں, کیونکہ اسسمنٹ دوسرا ہی صحیح کر سکتا ہے. اللہ میں سمجھ و شعور عطا